ایک ایسا مذہب جس نے سٹار وارز اور گیم آف تھرونز جیسی فلموں کو متاثر کیا، جبکہ والٹیر، فریڈرک نیتشے جیسے دانشور اور فریڈی مرکری جیسے گلوکار اس مذہب کا اپنی زندگی اور کام پر اثر مانتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ کون سا مذہب ہے؟ تو یہ ہے زرتشت مذہب۔ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس سے، اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی این بھی ہے، جہاں پر آپ کو کرنٹ افیئرز، نیوز بلیٹنز، سیاسی پروگرامز، مذہبی پروگرامز اور ملے گا دیکھنے کو بہت کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا چینل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مغرب میں ایران سے متعلق سیاست پر ایک زمانے سے ہم سب اور وہ سب کی بحث حاوی رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مسیحیت کو اکثر امریکہ اور یورپ کی شناخت اور اقتدار کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، اور اقتدار اور شناخت کا موازنہ مشرق وسطیٰ سے دوسرے کے طور پر کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر قدیم مذاہب پر ایک مختصر نظر ڈالی جائے تو ایک مذہب ایسا نظر آتا ہے جسے بہت سے لوگ صحت مند مغربی نظریات، عقائد اور ثقافت کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ در حقیقت اس کی جڑیں ایرانی ہو سکتی ہیں۔ اس مذہب پر بہت سے لوگ ابھی بھی عمل پیرا ہیں۔ کیا شیطان کا خیال بھی بنیادی طور پر زرتشی ہے؟ عام طور پر سکالرز کا خیال ہے کہ قدیم ایرانی پیغمبر زرتشت، فارسی میں زرتشت اور یونانی میں زوراسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، 1500 اور 1000 قبل مسیح کے درمیان زندہ تھے، اور زرتشت سے پہلے قدیم فارس والے پرانے ایران و آریائی مذہب کے دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، جو ہند آریائی مذہب یعنی ہندو مذہب کے ہم منسب تھے۔ زرتشت نے مختلف دیوتاؤں کو پوجنے کے اس عمل کی مذمت کی اور یہ تبلیغ کی کہ صرف ایک خدا اہورا مزدا یعنی عقل و دانش کے رب کی عبادت کی جانی چاہیے۔ ایسا کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف ایرانی اور ہند آریاؤں کے درمیان عظیم تقسیم میں اپنا حصہ ڈالا، بلکہ توحید یعنی خدا کی وحدت کے عقیدے کو بھی متعارف کروایا۔ دنیا کے دوسرے بڑے عقائد، خاص طور پر بڑے 3 مذاہب یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں داخل ہونے والا واحد خدا کا نظریہ ہی صرف بنیادی طور پر زرتشتی اصول نہیں تھا، بلکہ جنت اور جہنم کے تصورات، یوم الحساب اور دنیا میں انسانوں کا نزول اور فرشتے اور جنات کی ابتدا زرتشت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ بعد کے زرتشتی ادب کے اصولوں سے ہوتی ہے۔ زرتشت کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ سے کوئی 1,500 سال قبل ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ شیطان کا خیال بھی بنیادی طور پر زرتشتی ہے۔ در حقیقت زرتشت کے پورے عقیدے کی بنیاد خدا اور نیکی اور روشنی کی قوتوں، جس کی نمائندگی روح القدس سپنتا مانیو کرتے ہیں، اور اہریمن کے درمیان جو تاریکی اور برائی کی قوتوں کا سربراہ ہے، جبکہ انسان کو یہ انتخاب کرنا ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ اس مذہب کے مطابق آخر کار خدا غالب آئے گا، یہاں تک کہ جہنم کی سزا پانے والے بھی بہشت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ زرتشتی نظریات نے ابراہیمی عقائد اور دیگر مذاہب میں اپنا اثر و رسوخ کیسے تلاش کیا؟ اسکالرز کے مطابق ان میں سے بہت سے تصورات بابل کے یہودیوں تک اس وقت پہنچے جب فارس کے بادشاہ سائرس دی گریٹ نے انہیں آزاد کروایا۔ یہ زرتشتی نظریات یہودیت کے مرکزی دھارے کی سوچ میں شامل ہو گئے اور بال زباب جیسی شخصیات سامنے آئیں۔ منشی سلطنت کے عروج کے زمانے میں فارس کی یونانی سرزمینوں پر فتح کے بعد یونانی فلسفہ نے ایک مختلف رخ اختیار کیا۔ یونانیوں کا پہلے یہ ماننا تھا کہ انسانوں کے پاس بہت کم اختیارات ہیں، اور یہ کہ ان کی قسمت ان کے بہت سے دیوتاؤں کے رحم و کرم پر ہے، جو اکثر پسند اور ترنگ کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تاہم ایرانی مذہب اور فلسفے سے قربت کے بعد یونانی ایسا محسوس کرنے لگے کہ جیسے وہ اپنی تقدیر کے مالک ہیں اور ان کے فیصلے ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ اگرچہ یہ کسی زمانے میں ایران کا ریاستی مذہب تھا اور فارس کے باشندوں مثلا افغانستان، تاجکستان اور وسطی ایشیا کے بیشتر علاقوں میں بڑے پیمانے پر رائج تھا، لیکن زرتشت مذہب آج ایران میں ایک اقلیتی مذہب ہے اور دنیا بھر میں اس کے چند پیروکار ہی بچے ہیں۔ بہرحال مذہب کی ثقافتی میراث دوسرا ہی معاملہ ہے۔ بہت سے زرتشتی روایات ایرانی ثقافت میں پنہاں ہیں جو اسے نمایاں اور ممتاز کرتی ہے، جبکہ ایران سے باہر بطور خاص مغربی یورپ میں بھی اس کے نمایاں اثرات نظر آتے ہیں۔
دانتے کی معروف تصنیف ڈیوائن کامیڈی سے صدیوں پہلے ارداویروف کی کتاب میں جنت اور جہنم کے سفر کو صراحت اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کیا دانتے نے کائنات کے زرتشتی مسافر کی روداد کے بارے میں سنا ہوگا، جس نے 10ویں صدی عیسوی کے آس پاس اپنی حتمی شکل اختیار کی؟ دونوں تصانیف کی مماثلت غیر معمولی ہے، لیکن کوئی صرف اندازے ہی لگا سکتا ہے۔ زرتشت آتش کدے میں عبادت کیا کرتے تھے، جیسا کہ ایران کے یزد میں ان کی عبادت گاہ کو یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جگہوں پر تاہم زرتشتی کنیکشن کم دھندلا ہے، اور ہم 16ویں صدی کے اسکول آف ایتھنز میں ایرانی پیغمبر رافیل کو ایک چمکتا ہوا گلوب پکڑے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح علم کیمیا پر 17ویں صدی کے اواخر اور 18ویں صدی کے اوائل کی جرمن تصنیف کلاویز آرٹس کو زرتشت سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس میں مسیحیت کی طرز پر زرتشت کی متعدد تصویریں پیش کی گئی ہیں۔ یونیورسٹی آف لندن میں اسکول آف اورینٹیل اینڈ افریقن اسٹڈیز کی ارسولا سمز ولیمز کہتی ہیں کہ زرتشت کو مسیحی یورپ میں ماہر جادوگر، ایک فلسفی اور ایک نجومی سمجھا جانے لگا، خاص طور پر نشاط ثانیہ کے بعد، یا زیڈک یا صادق کے نام کے ذکر کے ساتھ ہی فوری طور پر فرانسیسی فیشن لیول زدیگ اینڈ والٹیئر ذہن میں آ جاتا ہے۔ زرتشتی اپنے مردوں کو اونچی جگہ پر پرندوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ زرتشتی اپنے مردوں کو اونچی جگہ پر جب یہ چھوڑتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ پرندے انہیں نوچ کھاتے ہوں گے۔ ازبکستان کے چلپیک کا یہ سناٹے کا معیار ان کی آخری منزل ہوتی تھی جہاں ان کو رکھا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ لباس زرتشتی نہیں ہو سکتے، تاہم نام کے پیچھے کہانی زرتشتی ضرور ہے۔ 18ویں صدی کے وسط میں والٹیئر جیسے معروف فلسفی نے زدیگ یا صادق نامی کتاب لکھی، جس میں صادق اپنے ہم نامور فارسی زرتشتی ہیرو کی کہانی سناتا ہے، جو کہ بہت ساری آزمائشوں اور مصیبتوں کے بعد بالآخر بابل کی شہزادی سے شادی کرتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات یہ سرسری اور تاریخ سے غیر وابستہ نظر آتا ہے، لیکن والٹیئر کی فلسفیانہ کہانی ایران میں حقیقی دلچسپی سے ہی پھوٹتی ہے، جو روشن خیالی کے دوسرے رہنماؤں میں بھی نظر آتی ہے۔ والٹیئر ایرانی ثقافت سے اس قدر ہم آہنگ تھے کہ اپنے حلقہ احباب میں وہ معروف فارسی شاعر سعدی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اسی جذبے کی جلوہ گری گوئٹے کے ویسٹ ایسٹ دیوان یعنی مغرب مشرقی کے دیوان میں نظر آتی ہے، جس کا فارسی شاعر حافظ کے نام انتصاب ہے۔ اس کتاب میں گوئٹے نے ایک زرتشتی تھیم والا باب پیش کیا، جبکہ انگریزی شاعر تھامس مور نے لارا رخ میں ایران کے زرتشتیوں کی قسمت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ 16ویں صدی کے اسکول آف ایتھنز میں ایرانی پیغمبر زرتشت کو ایک چمکتا ہوا گلوب پکڑے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فریڈی مرکری کو اپنے فارسی زرتشتی ورثے پر بہت فخر تھا۔ نہ صرف مغربی فن اور ادب میں ہی زرتشتی مذہب نے اپنی شناخت بنائی، بلکہ در حقیقت اس قدیم عقیدے نے یورپی موسیقی کو بھی متاثر کیا۔ سارا سترو جیسی زاہدانہ اور عالمانہ شخصیت کے علاوہ موزارٹ کی دی میجک فلوٹ کا غنائیہ متن زرتشتی موضوعات سے بھرا ہوا ہے، جس میں روشنی بامقابلہ تاریکی، آگ اور پانی کے ذریعے آزمائش اور سب سے بڑھ کر حکمت اور نیکی کی جستجو جیسے موضوعات شامل ہیں۔ فرخ بلسارا اور فریڈی مرکری کو اپنے فارسی زرتشتی ورثے پر بہت فخر تھا۔ انہوں نے ایک بار اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں ہمیشہ فارسی ناز و انداز سے اتراتا ہوا گھومتا رہوں اور کوئی مجھے نہیں روک سکے گا۔ پیارے، اسی طرح ان کی بہن کشمیرہ کک نے سن 2014 کے ایک انٹرویو میں خاندان میں زرتشت مذہب کی جلوہ گری پر روشنی ڈالی تھی اور کہا کہ ہمارے خاندان کو زرتشتی ہونے پر بہت فخر تھا۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں فریڈی کے زرتشتی عقیدے نے اسے جو کچھ دیا وہ تھا محنت کرنا، ثابت قدم رہنا اور اپنے خوابوں کی پیروی کرنا۔ برف اور آگ جب موسیقی کی بات آتی ہے تو ایک مثال جو سب سے زیادہ زرتشت مذہب کی عکاسی کرتی ہے وہ رچرڈ سٹراس کے 10 پوک زرتشت یعنی اور پھر زرتشت نے کہا ہے، اس نے ہی اسٹینلے کبرک کی سن 2001 کی اسپیس آڈیسی کی بنیاد فراہم کی۔ یہ گیت معروف جرمن فلسفی نیتشے کے اسی نام کی عظیم تصنیف اسپیس آڈیسی سے متاثر ہے، جو زرتشت نامی ایک پیغمبر کی پیروی کرتا ہے۔ حالانکہ
نیتشے کے تجویز کردہ بہت سے نظریات در حقیقت زرتشت مخالف ہیں۔ جرمن فلسفی اچھائی اور برائی کی تفریق کو رد کرتے ہیں، جو زرتشت کی ایک خصوصیت ہے، اور ایک اعلانیہ خدا کے منکر کے طور پر ان کے نزدیک توحید کا کوئی فائدہ نہیں۔ فریڈی مرکری اور زڈیگ اینڈ والٹیئر کے سوا بھی مغرب میں عصری مقبول ثقافت پر زرتشتی مذہب کے اثرات کی دوسری واضح مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مازدا کار کمپنی کا نام اور اہورا مزدا سے آتا ہے، جبکہ جارج آر مارٹن کے گیم آف تھرونز میں تاریکی پر فتح حاصل کرنے والے دیوتا اہورا سے متاثر ایک کردار جس کا پتہ صرف گزشتہ سال کے بہت سے مداحوں کو چلا کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی یہ دلیل بھی دے سکتا ہے کہ سٹار وارز میں روشنی اور تاریکی کی قوتوں کے درمیان جو کائناتی جنگ دکھائی گئی ہے وہ زرتشتی مذہب سے پوری طرح متاثر ہے۔ مغربی فکر، مذہب اور ثقافت میں اس کی تمام تر شراکتوں کے باوجود دنیا کے پہلے توحید پرست عقیدے اور اس کے ایرانی بانی کے بارے میں نسبتاً کم معلومات ہیں۔ مرکزی دھارے میں اور بہت سے امریکی اور یورپی سیاستدانوں کے نزدیک ایران کو ہر اس چیز کا قطبی مخالف تصور کیا جاتا ہے جس کے لیے آزاد دنیا کھڑی اور جس کی وہ حامی ہے۔ ایران کی بہت سی دوسری وراثتوں اور اثرات کو ایک طرف رکھ کر زرتشتی مذہب کا فراموش کردہ مذہب صرف یہ سمجھنے کی کلید فراہم کر سکتا ہے کہ ہم سب اور وہ سب ایک دوسرے سے کتنے مماثل ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اور بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ سراغ رساں ہوگا آپ کے سامنے پھر حاضر۔ اللہ حافظ۔